کردار زینبی اور انقلاب حسینی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا حجاب اور عفت، وراثت اور خاندان کی تاثیر انسان کی باتوں اور اس کے اعمال میں ظاہر ہوتی ہے۔ آج یہ چیز واضح طور پر واضح ہو چکی ہے کہ بعض اچھی اور بری صفات نسل در نسل انسان کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ خاندان جن میں پیغمبروں اور ائمہ معصومین کا وجود رہا ہے، عام طور پر وہ پاک اور برائیوں سے دور ہیں، اور معصوم خاندان میں پیدا ہونے والے بچے بھی پاکیزگی کے بلند مرتبوں پر فائز ہوتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی وہ شخصیت تھیں کہ جنہوں نے پاکیزگی کو معصوم گھرانے سے سیکھا تھا اور عملی طور پر اس کی پابندی فرمائی تھی۔ آپ حجاب اور عفت کا اس طرح خیال رکھتی تھی کہ کئی سالوں تک آپ کے پڑوسی تک نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ جیسا کہ ایک راوی نقل کرتا ہے کہ میں کئی سال تک مدینے میں حضرت علی علیہ السلام کا پڑوسی تھا، ایک ہی محلے میں رہتا تھا، اور میرا گھر امام علی علیہ السلام کے گھر کے پاس تھا، لیکن میں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی نے ان کی آواز سنی۔ وہ جب بھی اپنے نانا کی زیارت کے لیے جاتی تھیں تو رات کا انتخاب کرتی تھیں، رات کے سناٹے میں نانا کی قبر پر جایا کرتی تھیں، اور جب بھی زیارت کے لیے نکلتی تھی تو وہ اپنے بابا علی علیہ السلام اور بھائی حسن و حسین علیہ السلام کے گھیرے میں نکلتی تھیں، اور جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس پہنچتی تھی تو امیر المومنین علیہ السلام قبر کے اطراف میں جلنے والے چراغوں کو بجھا دیا کرتے تھے۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام نے اس کام کی وجہ پوچھ لی تو حضرت نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تیری بہن زینب پر کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ شیخ جعفر نقوی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اس عفت و حجاب کے خاص اہتمام کے مد نظر فرماتے ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہا اس خاتون کا نام ہے کہ جن کی پنجتن آل ابا نے تربیت فرمائی ہے اور تعلیم دی ہے اور ان کو ادب سکھایا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی اہل سنت کی ایک محققہ ہے۔ انہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک بہترین کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں جب وہ زینب سلام اللہ علیہا کے حجاب اور عفت کے بارے میں لکھنا چاہتی ہیں کہ جوانی کے دنوں میں آپ کا حجاب کیسا تھا، تو لکھتی ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جوانی کے ایام کیسے رہے ہیں، اس سلسلے میں تاریخ کی تمام کتابیں خاموش ہیں۔ جوانی کے دنوں کو اپنے گھر میں گزارے تھے، اور ہم آپ کے اس دور کو صرف پردے کے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس تاریخ کے 10ویں سال گزرنے کے بعد یہی زینب سلام اللہ علیہا ہیں جو گھر سے باہر آتی ہیں اور کربلا کی دلسوز مصیبت انہیں پہچنواتی ہیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں۔ یقینی طور پر اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اور مشیت کی مرضی نہ ہوتی تو زینب سلام اللہ علیہا جیسے عظیم خاتون، عفت و حجاب کی عظیم ملکہ کبھی بھی میدان کربلا، کوفہ و شام میں نہ آتی، لیکن اللہ کی مرضی و مشیت تھی کہ آپ اسلام اور شریعت محمدی کی حفاظت کی خاطر میدان کربلا میں آئیں اور ضرورت پڑنے پر اپنی چادر کی بھی قربانی دیں۔ بے شک خدا یہ چاہتا ہے کہ ان خواتین کو اسیر دیکھے۔ اسی طرح اللہ کے دین کی حفاظت نگاہ میں نہ ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہرگز یہ اجازت نہ دیتے کہ آپ کی بہن کربلا کا سفر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں عفت و حجاب کی پابندی کرنا تھی، زینب سلام اللہ علیہا نے بچپن سے جوانی تک کسی کے سامنے آنا گوارا نہیں کیا، لیکن جب اسلام کو اور دین خدا کو آپ کی چادروں کی ضرورت پڑی تو آپ نے سب کچھ قربان کر دیا اور بازار و دربار میں جانا بھی گوارا کر لیا۔ لیکن یاد رہے کہ کربلا کے انقلاب میں بھی یہی زینب سلام اللہ علیہا نے کئی موقعوں پر حجاب و عفت کی عظمت اور اس کی ضرورت کو بیان فرمایا تھا، اور بے حیا اور بے غیرت یزیدیوں کے سامنے اپنے حجاب کے لیے آواز بلند فرمائی تھی، جس کے کچھ اہم نمونوں کو آئندہ کلاس میں بیان کیا جائے گا۔ آج کا سوال: جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں شیخ جعفر نے کیا بیان کیا ہے؟